بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرت گرامی، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ قرآن حدیث اور اجماع امت سے یہ عقیدہ جو ہے وہ ثابت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اس حوالے سے قرآن سے جس کا ثبوت ہے، قرآن کی چند آیات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. ویسے تو کثیر تعداد میں آیات ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آیات ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہوتا ہے. لفظ خاتم یا خاتم دونوں طریقے سے جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور علماء جو ہے اس کی توجہ جو ہے یہ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ جو ہے علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ کی بڑی مشہور جو ہے لغت کی کتاب ہے، لغت القرآن کی، مفردات القرآن کے نام سے، جو ایک جلد میں ہے عربی میں اور اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، دو جلدوں میں ہے. ہمارے ہاں جو ہے جب ہی لغوی کے اعتبار سے قرآن کی کسی آیت کا مفہوم بیان کرنا ہو تو پھر اس کتاب کا جو ہے حوالہ دیا جاتا ہے. علماء اسی کا حوالہ دیتے ہیں، شارحین مفسرین اسی کا حوالہ دیتے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے بڑی معتبر کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کے حوالے سے علماء لکھتے ہیں کہ جیسے ابو حیان اور امام ناصفی فرماتے ہیں کہ خاتم کو یعنی تا کی کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا. خاتم اسم فاعل کا صیغہ، ختم کرنے والے. اگر زیر کے ساتھ پڑھیں گے تا کی کثرت کے ساتھ، اور اگر تا کی فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی خاتم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کے آنے کی وجہ سے جو ہے انبیاء جو ہے وہ ختم کر دی گئی، یعنی نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح علامہ قرطبی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں، امام عاصم نے فتح کے ساتھ جو ہے پڑھا خاتم النبیین. اس کا معنی یہ ہوگا کہ انبیاء کرام آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ختم کر دیے گئے. اور کثرت کے ساتھ پڑھیں گے جیسا کہ جمہور جو ہے پڑھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ نے انبیاء کرام کو ختم کر دیا، آپ آخر میں جو ہے وہ تشریف لائے. اور قرآن کی جو آیت کریمہ ہے جس میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول وخاتم النبیین، النبیین کے اوپر جو الف لام ہے، یہ الف لام جو ہے یہ استغراقی ہے. جب جمع مذکر سالم پر جو الف لام داخل ہوتا ہے تو استغراق کا معنی ہوتا ہے. فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کو جو ہے آپ جو ہے ختم کرنے والے، یعنی تمام کا نبوت کا سلسلہ جو ہے ختم ہو چکا ہے. اب یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. حضرات گرامی، پہلے انبیاء کرام جو ہے تشریف لاتے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اللہ تعالیٰ نے جو ہے مبعوث فرمایا قوم کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے. لیکن پہلے جو انبیاء کرام تشریف لاتے تھے وہ ایک خاص علاقے میں، خاص قبیلے، خاص خاندان کے لیے جو ہے نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا کرتے تھے. مبعوث فرمایا کہ مبعوث اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرماتا تھا اور جا کر کے انہیں جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیتے، اور اس کے بعد جو دنیا سے چلے جاتے، پھر اور نبی جو ہے تشریف لاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایک انبیاء کرام کا جو ہے تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم سمود کی طرف جو ہے صالح علیہ السلام کو، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو جو ہے نبی بنا کر کے بھیجے گئے. گویا کہ ایک قوم کے پاس جو ہے انہیں نبی بنا کر کے بھیجا گیا، قوم سمود. اس طرح فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف جو ہے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو جو ہے نبی بنا کر کے بھیجا گیا. فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف جو ہے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو جو ہے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اور پھر بنی اسرائیل کی طرف جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ
دیگر انبیاء کرام جو ہے وہ تشریف لاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی تھے، آپ سے پہلے جو بھی انبیاء کرام تشریف لاتے تھے اپنا دعوت تبلیغ کا کام کر کے اللہ نے جس مقصد کے لیے انہیں مبعوث فرمایا ہوتا تھا وہ کام کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلا لیتا تھا، دنیا سے چلے جاتے اور پھر اور نبی رسول تشریف لاتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلایا گیا، اس کے بعد کافی طویل عرصے کے بعد 500 سال کے طویل عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو پھر آپ کی نبوت اور رسالت جو ہے کسی خاص علاقے کے لیے نہیں تھی کہ صرف عرب کے لیے ہو، قریش کے لیے ہو، مکہ کے لیے ہو، مدینہ کے لیے ہو، بلکہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اور اس وقت جو تھے اور قیامت تک جو لوگ بھی آئیں گے تمام کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ چند ایک آیات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت بنا کر کے بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے، عالمین جتنے بھی جہان ہیں تمام جہانوں کے لیے آپ کو جو ہے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو واضح ہے اللہ تعالیٰ کا نظام رحمت جو ہے ساری انسانیت کے لیے ہے، نہ کہ کسی مخصوص طبقے یا کسی خاص جو ہے علاقے کے لیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے تمام جہانوں کا رب ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں قوم کا، فلاں قبیلے کا، فلاں علاقے کا جو ہے اللہ رب ہے، یا چند عرصے کے لیے جو ہے اللہ جو ہے وہ رب ہے۔ جس طرح اللہ جو ہے تمام جہانوں کا رب ہے، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تو یہ بھی فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، کہ قرآن جو ہے تمام انسانیت کے لیے جو ہے نصیحت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، یعنی جنت کی خوشخبری سنانے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا جو ہے بنا کر کے بھیجا گیا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس بات کو نہیں جانتے۔ اسی طرح فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ بے شک لوگوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول جو ہے بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کا بیٹا ہوا لیکن بچپن میں فوت ہو گئے، بیٹیاں جو ہے وہ زندہ رہیں، بچے جو ہے آپ کے بیٹے جو ہے بچپن میں فوت ہو گئے، اس لیے فرمایا مردوں میں سے، یعنی بالغ نہیں ہوئے تھے، ان میں سے کسی کے جو ہے باپ نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ تک جو ہے نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ یہ آیات ہے، اس کے علاوہ جو ہے بکثرت آیات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے رسول اور نبی ہیں، اور اب کوئی نبی ہونے کا اگر دعویٰ کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ کذاب اور دجال ہوگا، اور واضح ایسے لوگ موجود بھی رہے دعویٰ کرتے تھے۔ حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس نے بھی دعویٰ کیا اسے بھی قتل کر دیا گیا، بعد میں ادوار میں جہاں بھی کسی نے بھی دعویٰ کیا ایسے لوگ موجود رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا گیا کہ ایسے لوگ جو ہے پیدا ہوں گے۔ جب ہی کوئی ایسا شخص جو ہے دعویٰ کرتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ بدبختی ہے کہ شخص جو ہے کسی نے دعویٰ کیا پھر اسے قتل نہ کیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے ماننے والے جو ہے بڑھتے چلے گئے۔ تو قرآن کی آیات سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح مسلمان بن کر کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا